اس کال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھا آپ نے طریقہ نکالا اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ نہیں وہ تو میں نے آپ کو بھی بنایا ہے۔ وہ ریکارڈنگ میں نے سنی ہے، ابھی ساتھی نے مجھے سینڈ کی ہے۔ تو بہت اچھا طریقہ ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ وہ بھی آپ سے سیکھا ہے، فرمائیں گے میرے اوپر، وہ بھی آپ سے ایک سیکھا ہے، احسان کریں گے؟ وہ بھی آپ سے سیکھا ہے۔ چلو کل کی بات آپ نے ادھر ہی چھوڑ دی تھی، تو میں نے 7 منٹ آپ کی بڑی منت ترلے کیے ہیں، لیکن آپ نے فتویٰ نہیں پڑھا۔ وہ فتویٰ پڑھیں نا۔ نہیں ادھر سے بات شروع کرتے ہیں نا، ادھر سے بات شروع کرتے ہیں، فتویٰ پڑھیں۔ نقشبندی صاحب نے آپ کو کال کی ہے نا، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے آپ فتویٰ پڑھیں نا۔ ساجد نقشبندی صاحب کے نمبر کیوں بلاک کیے ہوئے آپ نے؟ بالکل نہیں بلاک کیے، جس نے کیے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اور ساجد دیوبندی نے مفتی الطاف صاحب قبلہ تونسوی، جنہوں نے صحیح کر کے تمہارا ریمانڈ لیا ہے، اور مفتی نثار احمد رضوی صاحب کے جو نمبر بلاک کیے ہیں، پہلے تو وہ اوپن کرے نا، ان سے بات کرے۔ وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو ساجد خان کیوں دوڑ رہا ہے؟ دیکھیں اصولی بات ہے نا کہ آپ دائیں بائیں فون کرتے ہو، تو آپ نے 3 نمبر جناب مفتی الطاف تونسوی صاحب کے، مولانا مفتی نثار احمد رضوی صاحب کے بلاک کیے ہوئے ہیں۔ وہ بار بار آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ کا چیلنج مناظرہ، اس کی قبولیت کا اعلان کر رہے ہیں، پوسٹیں چھاپ رہے ہیں، تو ساجد خان صاحب کیوں نہیں ان سے بات کرتے؟ اچھا ویسے میں کسی اور مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا مولانا۔ اچھا وہ مقصد تو بعد میں ہوگا نا، پہلے وہ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں نا، کنٹینیو کرتے ہیں جہاں کل چھوٹ گئی تھی۔ وہ فتویٰ پڑھیں نا، فتویٰ پڑھیں یار، فتویٰ پڑھیں، فتویٰ پڑھو فتویٰ۔ میں ابھی بھی یقین جانیے کل سے جو ہے نا بڑا بے چین ہوں آپ سے فتویٰ سننے کے لیے۔ آپ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سامنے آتے ہو، اور یوں سمجھ کے سامنے آتے ہو کہ جیسے آپ نے جناب والا ہر چیز فتح کر لی ہے، اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ فتویٰ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جس فتوے پہ آپ کو اعتراض ہے وہ فتویٰ پڑھیں ذرا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نہیں ایک تو آپ نے فتویٰ پڑھیں، یقین جانیے۔ اچھا آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا اسم گرامی آپ چھوڑیں۔ نہیں چھوڑیں کیا مقصد ہے؟ میں ایسے تو آپ کو نہیں چھوڑنے والا نا، اب آپ پکڑ میں آئے ہیں تو چھوڑنے والی کون سی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا اسم گرامی چھوڑیں آپ۔ نہیں چھوڑیں کیوں؟ ابھی آپ قابو آئے ہیں تو میں ایسے چھوڑوں گا آپ کو؟ اپنا نام بتائیں ذرا، اپنا نام، اپنا اسم گرامی بتائیں ذرا۔ میں عثمان فاروقی ہوں۔ عثمان فاروقی صاحب، بات یہ ہے، دیکھیں میں بڑی یقین جانیے بڑی لجاجت سے منت ترلے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے اس طرح کے ڈرامے، چلو ڈرامے میں نہیں کہتا، آپ ناراض نہ ہو جائیں، اس طرح کے یار معاملات نہ کیا کرو۔ بات کرنی ہوتی ہے سنجیدہ طریقے سے کرو، یا سمجھو یا ہمیں سمجھاؤ۔ یہ طریقہ کیا آپ خود عالم دین ہے، یہ کیا طریقہ درست ہے کہ جناب اچانک فون کر دو اور بڑبڑاہٹ میں جناب والا ایسے پتہ پھینک دو، اگلا بندہ کہے بھئی میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، اگلا بندہ کہے میں کھانا کھا رہا ہوں، اگلا بندہ کہے جناب آدھے گھنٹے نہیں۔ ایک منٹ عثمان صاحب میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو پورا موقع دوں گا۔ ایک بندہ کہے جناب میں مصروف ہوں، چلو کل فون کر لیجئے گا، ابھی جناب میری یہ مصروفیت ہے، لیکن اس پہ چڑھائی کر دینا کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے؟ میں نے کون سی چڑھائی؟ میں یہی نہیں میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی یہ رویہ درست ہے؟ نہیں غلط بات ہے۔ تو یہی آپ ساجد خان کو آپ سمجھائیں، میرے پیارے، یہی ساجد خان کو آپ سمجھائیں کہ یار کوئی تھوڑی انسانیت سیکھ لیں۔ آپ اس نے کل مغرب کی نماز کے بعد میں کھانا کھا رہا تھا، آپ واللہ باللہ تاللہ، ویسے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے کہا بھئی میں، حالانکہ لقمہ میرے منہ میں تھا، میں نے کہا ساجد خان صاحب میں کھانا کھا رہا ہوں، 5 منٹ کے بعد میں کھانے سے فارغ ہوتا ہوں، آپ کو میں بات کرتا ہوں۔ واللہ باللہ تاللہ میں نے کوئی 20 کالیں کی ہیں ساجد خان کو، اس نے کال نہیں اٹھائی۔ یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ بد اخلاقی بھی، آپ بد اخلاق، میں آپ کی تو نہیں کہتا، آپ بد اخلاقی نہیں کر رہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن آپ کا سینئر عالم جس کی وجہ سے یہ تماشا لگا ہوا ہے،
اس کو یقین جانیے ذرا بھی اخلاقیات اس کو نہیں پتا، ذرا بھی اس کو جناب والا تمیز نہیں ہے کہ یار اگلے بندے سے بات کرنی کیسے ہے، اگلے بندے کو موقع کیسے دینا ہے۔ یار اگر سچے ہو تو اگلے بندے کو موقع دو نا۔ اگلے بندے یہ دیکھیں، ہر بندہ مصروف ہوتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، کوئی بندہ سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی سفر میں ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جناب والا آپ نہ آؤ دیکھیں نہ تاؤ دیکھیں ایسے چڑھائی کر دیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کل بھی الحمدللہ آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، میں نے مفتی ساجد خان کو ٹھیک ٹھاک کھری کھری سنائی ہے کہ یار تیرے میں تمیز نام کی بھی چیز نہیں ہے، تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اگلا بندہ کھانا کھا رہا ہے، اور میں نے خود کہا میں 5 منٹ کے بعد کال کرتا ہوں، اور میں نے کی مسلسل کالیں کی، نہیں اٹھائی۔ کیا یہ طریقہ، یہ رویہ درست ہے؟ مولانا آپ کے پاس ریکارڈنگ تو ہوگی نا ساجد نقشبندی صاحب والی کل والی؟ نہیں واللہ میں نے نہیں کی ہے۔ اچھا آج تو ہو رہی ہے، خیر میں نے کہا پتہ نہیں نہیں ابھی تو میں کر رہا ہوں آپ کی، ابھی میں کر رہا ہوں، کل آپ کی کل بھی کی ہے۔ میں تو یقین جانیے نہ ان لفڑوں میں پڑھتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً 40 سال چھوٹا موبائل استعمال کی ہے، مجھے یہ پتہ ہی نہیں ریکارڈنگ کا۔ یہ میں نے اپنی بچی کو کہا ہے کہ وہ چھوٹے موبائل سے اس نے جناب والا وہ نکال کے بڑے موبائل میں سم کی ہے، کیونکہ مجھے ریکارڈنگ اور یہ چکر آتے ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ کی کال آئی ہے، میں نے کیوں نہیں اٹھائی فوراً؟ کیونکہ ریکارڈنگ کے لیے میں نے بچے کو بلایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی فون کریں، یہ دیکھیں نا یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اب ساجد خان بھی یہی خیانت کرتا ہے، کال کر کے ریکارڈنگ لگا دیتا ہے۔ بھائی جرت کرو نا، اتنی اخلاقی جرت پیدا کرو کہ اگلے بندے کو کہو کہ بھائی میں ریکارڈنگ لگا رہا ہوں، اگر آپ نے ریکارڈنگ لگانی ہے تو لگا لیں۔ جناب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ فارغ ہیں تو میں بات کروں، وگرنہ بعد میں آپ سے بات، یہ طریقہ ہوتا ہے محترم، یہ مولانا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے ابھی ریکارڈنگ اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ تو میں نے آپ کا طریقہ واردات استعمال کیا نا، آپ نے طریقہ واردات یہی رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ خود ریکارڈنگ کرتے ہو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کل والا فتویٰ وہ ادھر ہی رہ گیا یار، بات دائیں بائیں نکل گئی، وہ فتویٰ پڑھو نا۔ نہیں آپ بار بار میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر آپ فتویٰ پڑھیں گے اسی فتوے کے اندر مسئلے کا حل موجود ہے۔ مولانا میری بات سنیں نا، میں نے دیکھیں بات بڑی اچھا چلو مجھے آپ یار نہیں پڑھو گے فتویٰ، تو آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ جی جی پتہ ہے نا آپ کو فتویٰ؟ جی اچھا مجھے بتاؤ کہ اس فتوے کے اندر یہ لفظ ہیں قد صرح فی فتوی اللہ، یہ لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ مولانا آپ میری بات یہ فتوے کے اندر لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ جو کل سے مجھے بلکہ پرسوں سے کالیں کر رہے ہو، یقیناً آپ نے فتویٰ پڑھا، آپ نے فتویٰ سمجھا، اگر بغیر سمجھ کے آپ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ تو خیانت ہے۔ اگر آپ نے فتویٰ پڑھا ہے تو یہ فتوے کے اندر لفظ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے اتنا بتا دیں۔ مولانا میری بات آپ کیوں نہیں میں عرض کر رہا ہوں قد صرح فی فتوی اللہ کے لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ مقصد یہ ہے نا کہ آپ بار بار کہتے ہو جی کون سی کتاب ہے جی، کس کتاب میں ہے جی، تو بھائی اعلی حضرت نے، میرے پیارے اعلی حضرت نے کتاب کا حوالہ دیا ہوتا تو آپ ہم سے مطالبہ کرتے۔ اعلی حضرت کے لفظ بتا رہے ہیں کہ گنگوئی نے اپنے فتوے میں اس کی تصریح کی۔ اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اعلی حضرت نے کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ ہم سے پوچھیں، ہم بتانے کے پابند ہیں۔ اگر اعلی حضرت نے کتاب کا فتویٰ، اپنے کتاب کا حوالہ نہیں دیا تو مطالبہ کرنا ہی آپ کا غلط ہے۔ اچھا تو تم لوگ جو کفر کے فتوے لگا رہے وہ بات یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ اعلی حضرت نے یہ فتویٰ لیا کہاں سے ہے، اعلی حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا کیوں ہے، تو اس کی اسی فتوے کے اندر وہ لفظ ہی موجود ہیں، وقت طبعت مرارا فی بمبئی وغیرہ ما ردھا، یہ لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی ہے نا؟ اب یہ لفظ آپ نے پڑھے نہیں، وہ بمبئی والے لفظ آپ کے دماغ میں اٹکے ہوئے، تبھی آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اس فتوے کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ اچھا یہ جو میں نے چلو پڑھے ہیں، چلو اسی کا ترجمہ کر دیں، یہ جو وقت طبعت مرارا فی بمبئی وغیرہ ما ردھا، یہ تو ساجد خان پتہ نہیں ہزاروں دفعہ پڑھ چکا ہے، اسی کا ترجمہ کر دیں مجھے، اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اسی کا ترجمہ کر دیں یار۔ پھر وہ آپ تم میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ آپ حل چاہتے ہیں نا، آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو بھائی مسئلے کا حل اسی کے اندر موجود ہے۔ یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے اسی کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟
یہ تو میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ کیا؟ یہ میرے پیارے بھائی یہ جملہ ہے نا وقت تو بیات مرارن فی بمبئی، اسی کے اندر جواب موجود ہے کہ بمبئی کے اندر جو ہے وہ کتابیں بار بار معرض کے چھپ رہی تھیں جو اعلی حضرت کی نظر میں تھیں، اور وہ کتابیں جو اعلی حضرت کی حسام الحرمین سے میرے پیارے بھائی پہلے لکھی جا چکی تھیں، جو مولانا نذیر احمد رامپوری کی کتاب ہے السیف المسلول علی منکر غیب الرسول اور امتار الحق، یہ دونوں کتابیں منظر عام پہ آ چکی تھیں۔ اور پھر دوسری مولانا عبید اللہ صاحب جو مولانا نذیر احمد رامپوری کے ہم زمان ہیں، ان کی تنبیہ الغفول، اس کے اندر آخر میں بھی یہی مولانا نذیر احمد صاحب رامپوری کے یہ جناب والا موجود ہیں، کتابوں کا عکس موجود ہے، وہ ساتھ لگائی ہوئی، اور مولانا نذیر احمد رامپوری یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس رشید احمد گنگوئی کا وہ فتویٰ مور شدہ موجود تھا، جس پہ انہوں نے بار بار چاند پوری کو دعوت بھی دی، آؤ دکھاتے ہیں، آپ خود دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہمارے پاس بھی سکین موجود اس کا وہ فتویٰ موجود ہے۔ تو یہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ آپ کی نظر سے گزری ہیں؟ نہیں مولانا یہ کتابیں آپ کی نظر سے گزری ہیں؟ نذیر احمد رامپوری صاحب کی کتابیں آپ دیکھیں نا، میں فون بند کر دوں گا، آپ بات کی طرف نہیں آ رہے، وقت میرا ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ کتابیں دیکھی ہیں مولانا نذیر احمد رامپوری کی سیف المسلول علی منکر غیب الرسول دیکھی ہے؟ آپ نے امتار الحق دیکھی ہے؟ آپ نے تنبیہ الغفول دیکھی ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اعلی حضرت کی حسام الحرمین سے پہلے رشید احمد گنگوئی کے پردہ چاک کیا گیا کفر کا، آپ ان کا نام نہیں لیتے، آپ اعلی حضرت کا نام لیتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا آپ اور پھر آپ یہ جناب والا بار بار یہ ایک ہی بات رٹا لگا رہے ہو کہ جناب والا اعلی حضرت نے جھوٹ منسوخ کیا ہے، کتاب کا حوالہ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اشارہ اس کے اندر دے دیا کہ یہ میں نے فتویٰ کہاں سے لی ہے، نقل کہاں سے کی ہے۔ اب میں اس بات پہ مولانا حیران ہوں کہ یہاں پہ جناب والا اعلی حضرت نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا، جبکہ کتابیں موجود ہیں، تو آپ اتنا ڈنڈورا پیٹ رہے ہو، لیکن اپنے گھر کی آپ خبر نہیں لیتے۔ آپ کا شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی اس نے اشعاب الثاقب کے اندر خزینۃ الاولیاء، ہدایت الاسلام، ان کتابوں کے حوالے دیے، ان کتابوں کا نام و نشان نہیں، وجود ہی نہیں، تم پوری کتابیں گھڑ لو تو اس پہ کوئی تمہیں تحفظات نہیں، اعلی حضرت دوسری کتابوں کا بھی حوالہ دے دیں تو اس پہ جناب والا تمہیں تکلیف ہے۔ وہ بمبئی میں ہی کتابیں یہ چھپ رہی تھی جن کی طرف اعلی حضرت نے اشارہ کیا۔ اب فتویٰ چلو پڑھو، اب فتویٰ پڑھو، اچھا اتنا کچھ سننے کے بعد اب فتویٰ پڑھو، اب فتویٰ پڑھو، ابھی آپ نے کہا کہ اب نام نہیں لکھا، اب فتویٰ پڑھو نا یار، اب فتویٰ پڑھو، پھر آپ یار وہی بات کر رہے ہو، فتویٰ پڑھو، میں آپ سے فتویٰ سنوں گا، فتویٰ پڑھو، فتویٰ دائیں بائیں نہیں جانا میرے پیارے، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو یار، فتویٰ جس فتوے پہ آپ نے پورا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے وہ فتویٰ پڑھو، آپ نے ویڈیو کا فتویٰ پڑھو یار، فتویٰ کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو گے تو اگلی بات ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ فتویٰ میرے پیارے، فتویٰ پڑھو گے تو اگلی بات ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ فتویٰ نہیں پڑھو گے اگلی بات نہیں ہوگی، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو، فتویٰ بات ساری سنیں گے، میں یقین جانی آپ فتویٰ پڑھو، میں آپ 1 گھنٹہ کہو کہ میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا، پہلے فتویٰ پڑھو۔ جی وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں اگر خاموشی سے آپ کی بات نہ سنوں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا میں جھوٹا آپ سچے۔ فتویٰ پڑھو، میں اس کے بعد آپ کی گفتگو نہ سنوں تو پھر بات کرنا، کیونکہ آپ نے جو جناب والا مسلسل ڈرامہ لگایا ہوا ہے، تماشا لگایا ہوا ہے، فتویٰ 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 فتویٰ، تو بھائی فتویٰ پڑھ لو، فتوے کے اندر جواب موجود ہے، اس طرح نہ اپنا وقت ضائع کیا کرو، نہ دوسروں کا وقت ضائع کیا کرو، یہ تماش بینیوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ فتویٰ پڑھنا ہے یا میں فون بند کروں؟ فتویٰ پڑھنا ہے یا میں فون بند کروں؟ فتویٰ پڑھنا ہے یا فون بند کروں؟ فتویٰ پڑھنا ہے یا فون بند کروں؟ فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ ایک بات بتاؤ، فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ تم چلے ہو اعلی حضرت پہ بات کرنے، تم سارے کمینے حضرت اکٹھے ہو کے بھی، سارے کمینے حضرت قبروں سے بھی نکال لو۔ اچھا یہاں تو کتابیں، مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارے، یہاں تو جناب والا اعلی حضرت نے فتویٰ دیا اور کتاب کا صرف ایک حوالہ نہیں دیا، تو آپ کہتے ہو جناب گستاخی ثابت کرو،
تو بھائی چلو اس حوالہ سے اگر کوئی کتاب کا حوالہ آپ کو نہیں دے رہا تو بھائی حفظ الایمان کا حوالہ تو آپ کے پاس ہے، وہ گستاخی ہے یا نہیں؟ تقویت الایمان کے حوالہ جات تو آپ کے پاس ہیں، تعزیر الناس تو آپ کے پاس ہے، تو آپ نے کیا براہین قاطع تو آپ کے پاس ہے، تو کیا ان گستاخیوں کو آپ نے مان لیا ہے؟ وہ تو عبارات آپ کی کتاب میں موجود ہیں یا نہیں؟ آج بھی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان جو ہے اس کے اندر جناب والا نبی پاک کے علم کو جانوروں بچوں پاگلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیا یہ گستاخی آج بھی حفظ الایمان میں موجود ہے کہ نہیں؟ یا یہاں بھی کہو گے کہ اعلی حضرت نے جھوٹ لکھا؟ براہین قاطع میں آج بھی یہ عبارت خلیل احمد امبیٹوی کی، آپ کا محدث سہارنپوری، اس کی یہ عبارت موجود ہے کہ نہیں کہ وہ شیطان اور ملک الموت کے لیے جناب والا ان کے علم غیب کے لیے نص کا ذکر کرتا ہے، اور حضور آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے کے لیے جناب والا طرح طرح کے بہانے بناتا ہے؟ کیا آج بھی یہ فتویٰ موجود ہے یا نہیں؟ اس گستاخی کو مانتے ہو؟ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ جی براہین قاطع صفحہ 55 صفحہ 55 میرے تو پتر لگنا میرے بچے، ابھی تھوڑا بڑے ہو لے، ابھی دودھ پینے کی تیری عمر ہے، ابھی فیڈر پینے کی تیری عمر ہے یہ جی براہین قاطع میں میرے پیارے، براہین قاطع میں اگر یہ فتویٰ موجود نہ ہو تو جناب تمہارا جوتا میرا سر۔ براہین قاطع کے اندر اگر خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطع میں یہ نہ لکھا ہو کہ بھائی شیطان کے لیے اور ملک الموت کے لیے علم غیب تو نص سے ثابت ہے، حضور کے علم غیب کے لیے کون سی نص ہے؟ وہ نص جناب والا کہاں سے آئے گی؟ آپ شرک کا دروازہ کھول رہے ہو۔ تو حضور کا علم غیب آپ شیطان اور ملک، یعنی شیطان کے ساتھ آپ کو اتنی محبت ہے کہ اس کے علم غیب کے لیے تو نصوص آپ کے پاس ہیں، لیکن حضور کے علم غیب کے لیے کوئی نص آپ کے پاس نہیں۔ یہ مذہب ہے آپ لوگوں کا، یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا مذہب ہے۔ اور یار فتویٰ پڑھو، چھوڑو، ٹائم ضائع نہ کرو، اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو، میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو، او میرے پیارے فتویٰ پڑھو، اوے اللہ کا واسطہ فتویٰ پڑھو، اللہ کا واسطہ فتویٰ پڑھو، اوے تمہیں خلیل احمد امبیٹوی کا واسطہ فتویٰ پڑھو، او اشرف علی تھانوی کا واسطہ فتویٰ پڑھ لو، او قاسم نانوتوی کا واسطہ فتویٰ پڑھ لو، او یار تمہیں رشید احمد گنگوئی کا واسطہ فتویٰ پڑھ لو، او فتویٰ پڑھو یار، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو۔ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جناب جس کی کتابیں موجود ہیں، گستاخیاں موجود ہیں، تو وہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، وہ مانو گے؟ وہ تو گستاخی، وہ تو کتابیں آج بھی موجود ہیں، تو وہ مانو گے؟ آپ نے ماننا ہی نہیں ہے، صرف آپ نے چسکے لینے ہیں۔ کتابوں کے حوالے آپ کہتے ہو، السیف المسلول علی منکر غیب الرسول میں نے حوالہ دے دیا، امتار الحق کا حوالہ دے دیا، تنبیہ الغفول کا حوالہ دے دیا، ان کے اندر موجود ہے۔ باقی بیٹا بات یہ ہے، مولانا مفتی الطاف توسوی صاحب نے اور مولانا مفتی نثار احمد رضوی صاحب نے جو ساجد دیوبندی کو پانا ٹھوکا ہے نا، اس کی دردیں تمہیں انشاءاللہ نہیں سونے دیں گی۔ ہاں فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ میں فون بند کرنے لگا ہوں۔ اگر بیٹا فتویٰ نہیں پڑھنا میں فون بند کرنے لگا ہوں۔ میں کل کا تمہیں کہہ رہا ہوں، اور کل میں نے بہت اچھے انداز سے پیار سے آپ کی بات کی ہے، آج بھی پیار سے بات کر رہا ہوں۔ فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔